یہ فیصلہ تو سلیکٹرز نے کرنا ہے. سلیکٹرز کے لیے میں فیصلہ تو نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ اب سلیکٹرز نے کرنا ہے اس لیے کہ سلیکشن کے ذریعے جس شخص کو لایا گیا تھا پاکستان نے پچھلے 2.5 سالوں میں کچھ حاصل کرنے کی بجائے بہت کچھ کھو دیا ہے. معیشت کا حال آپ دیکھ لیں. آپ اس وقت بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کی تنہائی کو دیکھ لیں. آپ اس وقت مہنگائی کو دیکھ لیں. آپ اس وقت حکومت کی خراب گورننس کو دیکھ لیں. آپ اس وقت کرپشن انڈیکس کو دیکھ لیں. تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں بہتر کم اور برا زیادہ نظر آ رہا ہے. پاکستان کا نقصان ہوا ہے, فائدہ نہیں ہوا. اب بیٹھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے اس تجربے اور سلیکشن کے نتیجے میں جو حاصل ہوا ہے اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں, اس کا نقصان ہی نقصان ہے. جس دن ان کو یہ احساس ہو جائے کہ نقصان ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ اس سلیکٹڈ حکومت سے پیچھے ہٹنا پڑے گا بلکہ ان کو سیاسی معاملات سے بھی ہٹنا پڑے گا. ہماری کوئی لڑائی کسی سے نہیں ہے, کوئی لڑائی ہماری کسی سے نہیں ہے. صرف ایک بنیادی اصول طے کرنا ہے کہ اس ملک کو اگر چلانا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. سیاست دانوں کا کام ہے اور سیاست کو سیاست دانوں پر چھوڑ دینا چاہیے. پولیٹیکل پروسیس میں کوئی بھی اگر باہر کی مداخلت کبھی ہوئی ہے یا خدا نخواستہ ہوگی تو وہ نہ سیاست کے لیے بہتر ہے اور نہ ملک کے لیے بہتر ہے. مہربانی. دیکھیں آپ اگر جس دن پی ڈی ایم بنی 20 ستمبر 1920 اس کا جو اعلامیہ ہے 2020 کو 20 ستمبر کو اس کا اعلامیہ جو ہے وہ اگر آپ پڑھ لیں تو اس ڈکلیریشن میں بھی جو مختلف آپشنز ہم نے بیان کیے ہیں اس میں ایک آپشن اسمبلیز کے اندر اسمبلیز کے ذریعے اس حکومت کو فارغ کرنے کا تھا اور ہے. یہ ایک تجویز ہے, ایک آپشن ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا آپشن ہمارا ہے مستعفی ہونے کا. اب بلاول بھٹو زرداری نے ایک تجویز لے کر وہ آئے, ان کو نئی بات نہیں کہی. ہاں یہ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں یہ چاہوں گا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے اپنی تجویز کو رکھوں. اب کل غالباً شاید وہ اپنی تجویز کو رکھیں گے, ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور ظاہری بات ہے کہ جائزہ لینے کے بعد اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اور اگر تعداد کے حوالے سے کچھ خدشات ہماری ہوئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ فی الحال اس کو نہیں کرنا تو پھر ہم نہیں کریں گے, لیکن جو بھی فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ کل مشاورت کے ساتھ اتفاق رائے سے کریں گے. ایسا ہے کہ جہاں تک حکومتی لان تان کا تعلق ہے تو حکومت کا یہ رویہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, بلکہ ہمیں تسلی ہے کہ جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنائی گئی تھی وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے اور مسلسل حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اگر حکومت پر دباؤ نہیں ہوتا یا دباؤ بڑھ نہیں رہا ہوتا تو پھر حکومت کا یہ رویہ نہیں ہوتا جو حکومت کا موجودہ رویہ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات سینٹ انتخابات کے حوالے سے بالکل پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم سینٹ انتخابات سے پہلے مستعفی ہوں گے اور یہ بھی ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم اس کے لیے آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے. مشاورت کے نتیجے میں یہ معلومات ہم نے حاصل کی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر سینٹ سے پہلے ہم مستعفی ہوں گے تو سینٹ کے الیکشن اس کے باوجود بھی منعقد ہوں گے اور ہماری مستعفی ہونے کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز ہوتے تو اس میں حکومت کو پھر واک اوور مل جاتا. سینٹ میں وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیتے. تو کسی صورت ہم حکومت کو واک اوور نہیں دینا چاہتے, اس لیے پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں گے. اب جہاں تک بات ہے 31 تاریخ کی, ایک ڈیڈ لائن ہم نے دی تھی حکومت کو
31 तारीख की वो डेडलाइन गुजर चुकी है। कल की जो मीटिंग है वो इसी हवाले से अब है, चूंकि सेलेक्टेड वजीर आजम साहब 31 तारीख तक मुस्तफ़ी नहीं हुए, इसलिए कल अब पीडीएम बैठेगी और अपना आने वाला लाएअमल जो है वो हम इंशाल्लाह तय करेंगे। इमरान खान साहब ने एक बात कही है, बात कि भाई जो कर दें, जो लूट मार की है वो वापस कर दें। मैं कल